بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ایسے لوگ جن پر ہم نے کامیابی اور کامرانی کے راز کھولے، دروازے کھولے، جنہوں کو ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازا۔ من ذریۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے اوپر یہ انعام فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسا عظیم خطاب عطا فرمایا۔ اس کے بعد وممن حملنا مع نوح، اور جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں شامل ہوئے، یہ رب نے اجتماعی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے بعد انفرادی طور پر رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور حضرت نوح کے ساتھ جو کشتی میں وہ 80 لوگ سوار ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر انعام فرمایا کہ جب زمین اور آسمان کا پانی مل چکا تھا، دنیا کی ہر چیز ہلاک ہو چکی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، رب العالمین نے ایسے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر انعام کیا۔ ان کی کشتی کو رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ سے ڈوبنے سے بچایا اور ان کو نجات دی اس بڑے طوفان سے۔ یہ رب العالمین کا انعام ہے اپنے ان بندوں پر۔ پھر فرمایا ومن ذریۃ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد پر انعام کیا۔ سب سے پہلے رب نے ابراہیم پر انعام یہ کیا کہ سارا معاشرہ، گھر والے بھی بت پرست ہیں، گھر میں بت بنتے ہیں، لیکن اللہ نے توحید جیسا عظیم دولت اور عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے ان کو مالا مال فرمایا۔ حضرات سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے، بڑی پیاری بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے اسرائیل کو نکالا۔ اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء عطا فرمائے، تقریباً 1,23,000 کم و پیش 24,000 انبیاء کرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اکثر و بیشتر پیغمبر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے۔ حضرات یہ لوگ اچھے تھے، نمازی تھے اور دین والے تھے، رب کے پیارے تھے، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلیں کس طرح خراب ہوئیں۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ نسلیں کب خراب ہوتی ہیں اور کس طرح خراب ہوتی ہیں۔ حضرات آج ہماری نسل جو ہے امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستان نسل جو ہے، یہ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ آج کا نوجوان اپنے والدین کا نافرمان کیوں ہے؟ آج کی بیٹی بے حیا کیوں ہے؟ آج کی نوجوان بیٹی کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ اور آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کی آنکھوں میں حیا کیوں نہیں رکھتا؟ آج وہ حیا جیسی بڑوں کی تمیز اور بڑوں کا ادب وہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ رب العالمین کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے جو لوگ تھے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان سے پہلے جو لوگ تھے جب رحمان کی آیتیں دیکھتے، ان کی نشانیاں دیکھتے، اللہ رب العالمین کی نشانیاں دیکھتے، زلزلے دیکھتے، جب طوفان دیکھتے، جب ان کا ذکر آتا، جو خروا سجدا وبکیا، یہ گر پڑتے، روتے، کرلاتے، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کرتے۔ لیکن یہ جو قوم آ چکی ہے کہ آج مسجدوں کی کثرت ہے اور ہر شہر میں تقریباً 300 سے 500 تک مساجدیں پائی جاتی ہیں، اور ہر گاؤں میں 5 سے 7 مسجدیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہر 2 کلومیٹر کے بعد، ہر 15 کلومیٹر کے بعد ایک مدرسہ موجود ہے، ہر مسجد میں اچھا عالم موجود ہے، اور صبح جب ان بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی زندگی کی شام تک یہ اذان سے شروع ہوتی ہے اس کی زندگی، اور اس کے بعد قرآن پاک کا ناظرہ، اور ہفتے بعد جمعہ، اور اسی طرح ہر روزانہ نماز عصر یا فجر یا مغرب کے بعد مساجد میں درس ہوتے ہیں۔ پھر بھی یہ نوجوان بے حیا کیوں ہیں؟ پھر بھی یہ معاشرہ دین والا کیوں نہیں ہے؟ پھر بھی یہ معاشرہ نقصان دہ کیوں ہے؟ پھر بھی اس معاشرے میں بے حیائی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ،
ایک تو ہم کثرت سے نمازیں ضائع کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو نمازوں کا نہیں کہتے۔ حاجی صاحب اپنی پڑھ لیتے ہیں، بیٹوں کو نہیں کہتا، بیٹے سے ڈرتا ہے کہیں میرا گریبان نہ پکڑ لے، اور اسی لیے تو اپنی بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو نماز کا نہیں کہتا۔ اور دوسرے نمبر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جیسے اولاد چاہتی ہے ویسے لگا دیتا ہے، اسے کوئی دینی تعلیم کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ اور آج ہم جو سمجھ رہے ہیں تعلیم، یہ جو ہے آج جو پرائمری کرتا ہے، پھر وہ میٹرک کرتا ہے، بی ایس اے کرتا ہے، آئی کام کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، یا ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا انجینئر بن جاتا ہے، یا سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ فنون ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ فرض العلم علی کل مسلم، العلم جو ہے وہ دین شریعت کا علم ہے، وہ کتاب اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کے رسول کا علم ہے، وہ حدیث پاک کا علم ہے، جو ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھلاتے، جن کی تربیت ہم اپنے بچوں کی یوٹیوب سے تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت ہم دنیا کی فاحش فلموں سے کرتے ہیں، اور اپنی بچیوں کو ہم اداکاروں جیسی زندگی اور ان جیسی لائف سٹائل سکھلاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اس وقت یہ بہت اچھے اچھے لوگ جن کا رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان سے اوپر کوئی دنیا میں مقام والا نہیں ہے، جن کے گھر میں رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کے بچے جب بگڑے ہیں تو دو مین فالٹ جو رب کے قرآن نے بیان کیے ہیں، اضاعوا الصلاۃ اور واتبعوا الشہوات، ایک نمازوں کو ضائع کرنا تھا، دوسرا رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنی من مانی شروع کر دی۔ اور دیکھو ہماری من مانی کی یہ بات ہے کہ ایک آدمی بس میں بیٹھا، بڑا اچھل رہا ہے، بڑا کود رہا ہے، اور مجھے لیٹ ہو گیا، آپ نے لیٹ کر دیا، وہ ساتھ والا بتلاتا ہے حضرت جی یہ اس لیے کود رہا ہے، یہ نے میچ دیکھنا ہے جا کے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ جس قوم کو میچ کی اتنی فکر پڑی ہو، اور جس قوم کے اندر دین اسلام کی فکر نہ ہو، پھر وہ ہجوم ہوا کرتا ہے، قوم نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ایک نسل بننا ہوگا، ہمیں ایک جناب جستجو کرنی ہوگی، اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی دعوت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کی دعوت ہے۔ جو دین اللہ کا دین ہے، جو دین مدینے والے کا دین ہے، جو دین صحابہ کا دین ہے، جو دین انبیاء کا دین ہے، جو دین تمام محدثین کا دین ہے، جو دین تمام سلف کا دین ہے، جو دین اور مذہب اور منہج جو تمام ائمہ محدثین و مفکرین کا دین ہے، ہمیں اس پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور ہمیں ایک صف بننا ہوگا۔ نماز ہمیں اجتماعیت سکھلاتی ہے، دین ہمیں ایک کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستان کو ایک قوم بننا ہوگا۔ ان بیوروکریٹس جو جہلائے اعظم اور جہل مرکب جو کٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک سیسا پلائی کی دیوار بن کر ہمیں دین اسلام کا لبادہ اور دین اسلام کا لہبریرہ لہرا کر، اور دین اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ سینے میں اپنا کر ہمیں دین اسلام کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ دین میں ہی اللہ رب العالمین نے کائنات کی بقا رکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک دنیا میں ایک بھی رب کا نام لینے والا زندہ ہے۔ یہ بے حیا، بے شرم، یہ دنیا میں فحاشی پھیلانے والے لوگوں سن لو، یہ دین سے نفرت کرنے والے، یہ مغربی تہذیب کو فروغ دینے والے آج کے نوجوان سن لے کہ دین میں کامیابی ہے اور دین میں دنیا کی بقا ہے۔ جب قرآن نہیں ہوگا،
جب رب کا نام نہیں ہوگا پھر یہ جہان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔